السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ دنیا کی اہم خبروں پر تجزیہ اور اپنی رائے لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بھی جو اہم خبریں ہیں اس کا جو دائرہ کار ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں جیسے یعنی مرکز ہے وہ یہی ہے کہ جو اس وقت روس اور یوکرائن کے درمیان ہو رہا ہے اور اس کے ساری دنیا پہ اثرات ہونے جا رہے ہیں، اور اثرات کو معمولی اثرات نہیں، انتہائی خطرناک۔ اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا تو کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور کیا کچھ اس کے جنگ کو شروع کرنے والے لوگوں کے پس پردہ کیا ان کے اہداف ہیں اور اس کا کہاں اور کہاں تک نقصان ہوگا، یہ جنگ کہاں تک جائے گی، اس کے حوالے سے ہم آج آپ کو اہم تجزیہ دیں گے۔ لیکن اس سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں اگر آپ کوئی تجزیے پسند آتے ہوں تو آپ انہیں ضرور بتائیں۔ دیکھیں جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب جو لیٹسٹ ہمارے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ یوکرائن کے صدر جو ہیں ولادیمیر زیلنسکی، انہوں نے اب رضامندی ظاہر کر لی ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے پیوٹن سے۔ لیکن یہ مسئلہ کیوں ہوا؟ آج صبح مطلب اب سے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 3 گھنٹے قبل تک انہوں نے جو آخری ایک ٹائم تھا انہوں نے بیلاروس میں جو دیا ہوا تھا پیوٹن نے، اس ٹائم کو انہوں نے اوور کر دیا۔ اب لوگوں کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی اور کئی لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہے کہ جب آخری ٹائم نکل چکا تھا روس کی جانب سے اور اس کے بعد جب ٹائم ڈیڈ لائن ہو گئی اور اس کے بعد فوری طور پر یہ اچانک 1.5-2 گھنٹے بعد کیا ہوا، اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جو اندرونی سفارتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن نے وہاں سے جو بیلاروس میں اپنے وفد کو بٹھایا تھا اس وفد کو انہوں نے واپس بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ زیلنسکی جو ہے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا جو ہے اب ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اور پیوٹن نے کہہ دیا تھا کہ بھرپور طریقے سے، کیونکہ آج صبح تقریباً صبح 6 بجے پاکستانی وقت کے 6 بجے اور 7 بجے وقت کے مطابق یوکرائن کا انہوں نے پورا جو ہے محاصرہ کر لیا تھا، لیکن انہوں نے محاصرہ کرنے سے پہلے ایک چانس جو ہے دینا چاہا تھا۔ کس کے کہنے پر؟ بیلاروس کے کہنے پر۔ بیلاروس کے کہنے پر ایک چانس جو ہے، کیونکہ جو وہاں کے جو صدر ہیں ولادیمیر شینکوف، انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ ان کو چانس دیا جائے، کیونکہ یہ بات آپ یہاں یاد رکھیں کہ بیلاروس جو ہے جنگ میں ابھی تک شامل نہیں تھا روس کے ساتھ۔ بہت سے تجزیہ کار جو تجزیہ کر رہے ہیں یا اخبارات میں کچھ خبریں آ رہی ہیں تو اس حوالے سے یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ بیلاروس روس میں کی جنگ میں شامل نہیں تھا۔ البتہ بیلاروس نے حمایت کی تھی روس کی اور یہ کہا تھا کہ آپ جو ٹیریٹری ہے بیلاروس کی، اس میں آپ اپنے فورسز کو ڈپلائے کر سکتے ہیں، اور ایون دو کہ آپ اگر جو اٹیک کرنا چاہیں تو بھی اٹیکنگ کے لیے بھی بیلاروس نے اپنی ان کو باؤنڈریز اور اپنی جو ہے ٹیریٹری دی تھی اور اپنی سرحدوں کو اجازت استعمال کرنے کی اجازت تھی، جو کہ روس نے استعمال کی، لیکن بیلاروس کی فوج اس میں شامل نہیں تھی۔ لیکن آج جس وقت یہ ٹائم ختم ہوا ہے، اس ٹائم ختم ہونے کے بعد جب زیلنسکی نے منع کر دیا کہ وہ بات چیت کے لیے نہیں آئیں گے، تو اس کے بعد پھر جو ہے ایک زبردست قسم کی دھمکی جو ہے جو آئی ہے بیلاروس کے صدر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب جو ہے اب ہم جو ہیں آپ کے اوپر سخت ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے جو ہے ہماری سرحدوں کے گرد جنگ ہو رہی ہے اور ہمارے لیے بھی بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فوری طور پر جو ہے میزائل جو ہیں فوری طور پر انہوں نے 3-4 میزائل اعلانیہ طور پہ داغ بھی دیے، جس سے کہ یوکرائن میں بڑا نقصان ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان بائیڈن کو کہہ دیا اور یورپین یونین کو بھی کہہ دیا کہ آپ جانے نہ جانے، روس جانے نہ جانے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں اپنی سرحدوں پہ جو کچھ ہونے لگا ہے میں اسے برداشت نہیں کروں گا، اور یہ 4 دن سے تماشا لگا ہوا ہے، میں جو ہے ایک ایٹم بم جو ہے اٹھا کر یوکرائن پر پھینک دوں گا۔ اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس تو ایٹم بم، انہوں نے کہا کہ ایٹم بم ہم روس سے لے لیں گے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب یہ انہوں نے کہا اور اس کے بعد جب میزائل فائر ہوئے تو اس کے بعد پھر ایک جو سیکنڈ جو موو بنی، وہ سیکنڈ موو یہ بنی کہ اس بیان کے فوراً بعد پیوٹن نے فوری طور پر جو ہے اپنے جوہری ہتھیاروں کو ہائی الرٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جوہری ہتھیار بہت اسپیشل اور بہت اہم جگہوں پر ہوتے ہیں، اور ان کی ڈپلائمنٹ بڑی ایک اسپیشل، بڑے محتاط اور بڑی مطلب حفاظتی طریقے سے ڈپلائمنٹ ہوتی ہے۔
تو وہاں پر ان کو آرڈر ملا، انہوں نے کہا کہ اب ان کو جو ہے ان کی ڈپلائمنٹ جو ہے اس کو اپنی جگہ سے اس لانچنگ پیڈ جہاں پہ ان کو لانچ کیا جاتا ہے اٹیکنگ کرنے کے لیے، لانچنگ پیڈز کے اوپر لانے کی تیاری کر دی جائے، اور انہوں نے کہا کہ جہاں سے اٹیکنگ پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہاں سے ان کو نوٹ کر لیا جائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انہوں نے 4 یا 5 اہداف طے کر رکھے ہیں۔ جب یہ ساری کہانی آئی تو اسی دوران جو ہے فوری طور پر پھر دوبارہ جو ہے زیلنسکی نے، یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں صبح سے، جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کیوں زیلنسکی راضی ہوئے ہیں۔ زیلنسکی نے فوری طور پر اٹلی سے رابطہ قائم کیا اور 3-4 یورپی یونین کے سربراہوں سے رابطہ قائم کیا، اور پھر وہی رونا گانا کہ جناب میری مدد کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد کے لیے بالکل تیار ہیں، اسلحہ بھیج رہے ہیں، یہ ایسا ویسا۔ لیکن جو پھر ان کے اور جو دوست تھے اور اندر سے کچھ لوگ تھے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے بہتر یہ ہے کہ بات چیت کر لیں، ورنہ ادروائز جو یوکرائن کی جو اپنی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شام آج جو ہے کیف کا گھیراؤ ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا حملہ ہو جائے، تو بہتر ہے کہ آپ اسے بات چیت کریں۔ تو اس پس منظر کے اندر جو ہے زیلنسکی جو ہے اب جب اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ بات چیت کے لیے راضی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بیلاروس میں، کیونکہ اب بیلاروس کے صدر نے کھل کر سامنے آ گئے تو انہوں نے کہا بیلاروس میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ بیلاروس کی سرحدی علاقوں پر مجھ سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے مضمرات، بہت سے لوگوں نے کل کے میری ویلاگ کے بارے میں پوچھا تھا کہ پیوتن نے کہا تھا کہ اگر امریکہ باز نہ آئے تو ہم اسپیس پہ جائیں گے۔ وہ اسپیس کا میں نے پہلے آپ کو بتا چکا تھا، لیکن شاید غالباً لوگ بھول گئے ہوں گے۔ وہ اسپیس یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اسپیس کا خلائی اسٹیشن ہے روس کا۔ امریکہ نے جب بائیڈن نے اور ان کے اوپر پابندی لگائی یورپین یونین پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے پاس اس طرح پابندی لگائیں گے اور آپ اس طرح ہم پہ دباؤ دیں گے جیسے کہ آپ دے رہے ہیں، کنٹینیو کریں گے، تو آپ کے ساتھ جو ہمارا خلائی معاہدے ہے یعنی ناسا کے ساتھ اور یورپین اسپیس ایجنسی کے ساتھ اور روس کا جو ایک معاہدہ ہے وہ معاہدہ ہم ختم کر دیں گے۔ اور جو روس کا جو خلائی اسٹیشن ہے جس کا کہ بہت سے لوگ کریں 500 نہیں، تقریباً 700-750 ٹن سے زیادہ اس کا وزن ہے، تو روس نے کہا تھا کہ ہم پھر اس کے اوپر ہم اس کو مطلب ختم کر دیں گے اس کا تعلق، اور وہ جا کے گرے گا کہیں بھی۔ تو اگر وہ گرے گا، اور یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا بھی نہیں گرے گا، وہ گرے گا یورپ کے اوپر آ کے۔ یہ ویسٹرن یورپ کا جو علاقہ ہے، ویسٹ جو اوپر کا مغربی جو سرحد ہے یورپ کی، ان علاقوں میں گرے گا، تو اگر گرے گا تو آپ کو پتا ہے پھر کتنی تباہی ہوگی۔ خیر، تو وہ اصل میں اس لیے میں نے وہ اشارہ کیا تھا۔ اب یہ تو خیر ایک بات ہو گئی، لیکن کل کی بات ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ آج یونائٹڈ نیشن کے اندر دوبارہ اقوام متحدہ میں اہم اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ وہ اجلاس بلانے کی وجوہات یہی ہے کہ کس طریقے سے روس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ سارا یہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے رہے نیٹو کی میٹنگز میں بھی دیکھی، ہم یہاں خود نیٹو ہیڈ آفس میں ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہوا ہے کہ نیٹو کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح اس جنگ کے اندر پہل امریکہ کرے، اور امریکہ کی پہل یہ تھی کہ کس طرح یورپ آگے بڑھے۔ یہ ایک دوسرے کے چکر کے اندر یہ معاملہ اتنا بڑا ہے، اور جس کی وجہ سے زیلنسکی صاحب جو ہیں وہ ان کو پیچھے سے جسے کہتے ہیں نا ہلہ شیری ملتی رہی، اور ہلہ شیری اصل ان کو اسرائیل کی طرف سے مل رہی تھی۔ اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کل دوبارہ بائیڈن نے کہا کہ اگر روس باز نہ آیا تو پھر ہم تیسری جنگ کی طرف جائیں گے۔ آج صبح یہ اخبارات میں نہیں ہے، لیکن یہ جو ذرائع سے خبریں ملی ہیں، پیوٹن نے، میں نے جیسے بھی آپ کو کہا کہ جوہری ہتھیاروں کو ہائی الرٹ کر دیا تھا، کہ کل کے بائیڈن کے بیان کے بعد پیوٹن نے بھی تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ اب میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی کہ یہ جنگ تیسری جنگ کی طرف جا رہی ہے، تیسری جنگ عظیم کی طرف ہے، یا بڑی جنگ ہے، یا جوہری جنگ ہے، جو کچھ بھی ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اس پس منظر میں، لیکن میں ایک اور مخصوص پس منظر میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو کل ایک بات بتائی تھی کہ اس کے اندر جو ہے یوکرائن کے پیچھے جو ہے نا اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور زیلنسکی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور اب پھر ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے کئی سفارت خانوں میں انتہا پسند عیسائیوں کی جو ہے جو جنگجو ہیں ان کی بھرتی جو ہے کی جا رہی ہے، کس کے لیے؟ کیو بھیجنے کے لیے، یعنی زیلنسکی کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ دوسری بات آپ جو مد نظر رکھنا آپ نے یہ ہے، اس بات جو میں آپ کو غور کریے گا آپ، کہ ایک تو اسرائیل کے سفارت خانوں میں زیلنسکی کے ساتھ یوکرائن کی حق میں لڑنے کے لیے انتہا پسند جنگجوؤں کی بھرتی اور ان کو ریکروٹمنٹ ان کی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب 18,000 یا 20,000 کے قریب جو ہے جنگجو چیچنیا کے مسلمان جنگجو وہ پیوتن کے ساتھ کھڑے ہیں لڑنے کے لیے، اور وہ شامل ہو چکے ہیں۔ اور اسی پس منظر میں آپ دیکھیں کہ پیوٹن نے جو اسلام کے حوالے سے جو ایک جس کا کل میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے جو ایک پلی لی ہے یا جو ان کا سٹینڈ ہے، اس کو بھی نظر رکھیں۔ چوتھی یہ چیز کہ گولان کی پہاڑیوں اور اسرائیل کے اوپر جو قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پہ، اس کے اوپر جو ہے پیوٹن کا سٹینڈ، اس کو مد نظر رکھیں۔
اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے ابراہیم اکارڈ کو مد نظر رکھیں. اس کے ساتھ ہی اگر آپ آج کل مشرق وسطیٰ میں خاص طور پہ بحرین میں موساد کے ہیڈ کی مصروفیات دیکھیں تو آپ کو یہ جنگ جو ہے نا صرف تیسری جنگ تو ہوگی یا ہوگی نہیں ہوگی، جس طرف جاتی ہے نہیں جاتی، آوازیں تو آ رہی ہیں، ڈرمز تو بج رہے ہیں، لیکن یہ ہوگی کس کے درمیان؟ یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا وہ ذرا دیکھ لیں. کہیں نہ کہیں آپ کو مسجد منبر اور صلیب جو ہے آمنے سامنے ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کے پیچھے کون ہوگا؟ اس کے پیچھے ہوگا اسرائیل. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اب اس سے زیادہ آگے بات نہیں کروں گا. تو یہ معاملہ جو ہے نا کہیں بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ جس لائن آف جو میں نے ایکشن آپ کے سامنے ڈرا کی ہے، اگر اسی لائن کے اوپر جو اب تک میں دیکھ رہا ہوں پسے پردہ، اگر اسی لائن آف ایکشن کے اوپر کہ یہ وار ڈرا ہوتی ہے تو پھر یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے گی. آپ مت بھولیں کہ اگر یہ مسئلہ بنتا ہے تو بہت سارے اس کے اندر جو اسلامی ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں یا دوسرے گروپ ہیں، ان تمام چیزوں کو اور جو کچھ ابھی ہوا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، جو کل میں نے بتایا تھا کہ جس طرح امریکہ نے ایک مسلمانوں کو لگایا تھا پشت کے اوپر، اس کے بعد پھر اب اس کو دوبارہ اگر وہ جنگ اٹھتی ہے اور روس ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو آپ ضرور دیکھیں. اور خاص طور پر جو لوگ بین الاقوامی خبروں کو پہ نظر رکھتے ہیں یا ان کو دلچسپی ہے، وہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک ہنری کیسنجر نے ایک بیان دیا تھا چند سال قبل. میں اس بیان کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن یہی بتاؤں گا کہ ہنری کیسنجر جو بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں اور ڈپلومیٹ بھی ہیں امریکہ کے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک بہت بڑے ڈرمز کی آواز میں سن رہا ہوں جنگوں کی، اور جس جنگ کے اندر کے دوبارہ مسلمان اور عیسائی آمنے سامنے ہوں گے. اور انہوں نے اس حوالے سے اپنی کہیں تیاریوں کا ذکر بھی کیا تھا. تو وہ تمام باتیں، اور یہ آج کے وقت کے اندر یہ حالات جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. تو دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ کیا واقعی جو باتیں کہی گئی تھیں، اور پھر اس کو جیسے میں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے اس حوالے سے، اور یہ جو عرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو بحرین میں موساد آئے ہوئے ہیں، اور ابھی سعودی عرب کی جو صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر صورتحال ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے، تو کہیں اگر ان تمام چیزوں کو اگر ان کے ساتھ اور جو حالات اب ہیں اگر آپ ان کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو ساری صورتحال کا وہ تجزیہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسے سمجھنے میں آپ کو کوئی دشواری محسوس نہیں ہوگی. یہ بنیادی طور پر ہے کہ دنیا جو ہے واقعی اس وقت حقیقت میں ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پہ تو کھڑی ہے، لیکن اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ دنیا اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے تو کوئی اس میں شبہ نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ تو ایک صورت ہے عالمی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا کرے یہ معاملہ ٹل جائے، کیونکہ ہمیں ٹلتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اٹلی اور ترکی نے بھی روس کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کی ہے. تو یہ تمام صورتحال جو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ جو ہے دوسرا کودنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن اٹلی کی تو بات خیر میں کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ترکی کے حوالے سے مجھے اس پہ سخت تحفظات ہے کہ ترکی کیوں جو ہے کھڑا ہو رہا ہے روس کے خلاف. ترکی اگر اس وقت غیر جانبدار رہے جس طرح کہ پاکستان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ جو ان کا آگے، کیونکہ ایک چیز ہے کہ جس طرح ترکی ان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے نیٹو کے حوالے سے، تو ترکی مت بھولے کہ آگے وہ 2023 میں جو ان کا خلافت عثمانیہ یا ان کا گریٹر ترکی کی جو وہ بات کر رہے ہیں، تو کیا ترکی یہ سمجھتا ہے اردوغان اس دھوکے میں ہے کہ نیٹو ان کی مدد کرے گا یا یورپ ان کی مدد کرے گا، اسرائیل ان کی مدد کرے گا؟ ٹھیک ہے، اسرائیل سے ان کے تعلقات ہیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن جس نہج پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اردوغان کی جو سوچ ہے، جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ رابطے قائم کیے ہوئے، ٹھیک ہے مطلب ہوتا ہے رابطہ ان کا، لیکن جس طریقے سے وہ اب اس وقت ایک مخالفت کر رہے ہیں روس کی، اور جس طریقے سے نیٹو کی کھلی حمایت کر رہے ہیں، تو ان کو ابھی تک تو لیا ہی نہیں گیا یورپین یونین میں، جو کہ ترکی کی بڑی خواہش تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 سال یا 5 سال کا تجربہ تو اردوغان کے لیے بہت کافی ہے. یا تو یہ ہے کہ اردوغان سیاست کو سمجھ نہیں پا رہے، یا پھر یہ ہے کہ پھر وہ ترکی مطلب جو ہے بھول جائے اپنے جو آگے ان کا مستقبل ہے جس حوالے سے کریں، کیونکہ وہ جو ان کا آگے جو پلان ہے اس حوالے سے تو نیٹو ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. اگر ان کا ٹھیک ہے روس کی اور ایک ترکی کی زار روس کی اور سلطنت عثمانیہ کی ایک دشمنی علیحدہ ہے، لیکن یہ بھی بات بھی صحیح کہ سلطنت عثمانیہ اس طرح نہیں بنے گی جیسے پہلے تھی، لیکن کہیں نہ کہیں کوششیں تو ہوں گی نا.
تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ ابھی سے ان فیکٹرز کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ساتھ لینا چاہیے تھا اردوغان کو، کہ جو کہیں نہ کہیں ان کے لیے تھوڑی بہت حمایت کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ برے وقت میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ملک کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ایک صورتحال تھی جو اب ہم تھوڑا سا پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس بھی ہے، لیکن جہاں تک یہ میں آپ سے بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر زیلنسکی نے آج اگر سنجیدہ ہو کر ان سے بات نہیں کی اور روس کے مطالبے مان کر اگر انہوں نے ان کے معاملات کو اگر اس کو غیر جانبدار، کیونکہ انہوں نے ایک بات واضح کہہ دی ہے کہ آپ جائیں، انڈیپینڈنٹ رہیں، روس نے کہہ دیا ہے زیلنسکی کو آپ انڈیپینڈنٹ رہیں، غیر جانبدار رہیں، لیکن آپ نیٹو میں نہیں جائیں گے۔ لیکن اس کے میں نے پیچھے بتا دیا کہ اس کے پیچھے اسرائیل اور نیٹو اور ان کے کون لوگ ہیں، طاقتیں، کل میں بتا چکا ہوں، اس لیے اس پہ اب ڈسکس نہیں کروں گا۔ اب ساری صورتحال یہ ہے کہ شام کو پتہ لگ جائے گا اب سے 3 گھنٹے بعد کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگر یہ صورتحال، اگر زیلنسکی صاحب اگر اس آفر کو نہیں مانے تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آج رات تک یا کل صبح تک جو ہے مکمل طور پر یوکرائن اور یعنی کیو کے اوپر جو ہے روس قبضہ کر لے گا، کیونکہ روس نے ابھی تک ہاتھ ہلکا رکھا تھا اسی لیے۔ اور جہاں تک سوئفٹ کی پابندیاں ہیں، سوئفٹ کی پابندی اگر یہ کریں گے، مزید تنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا میں آپ کو بتا چاہوں کہ یورپ کا بھی بہت اثر ہوگا، اور پھر روس جو ہے یہاں کی گیس بند کر دے گا۔ 30-35% جو ہے روس کی گیس جو ہے وہ روس سے ہم گیس لیتے ہیں۔ یہ بڑے مسئلے ان کو بھی پڑیں گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ مطلب سوئفٹ کی بات یہ کہہ تو رہے ہیں کر دو، جاپان نے بھی کہہ دیا کہ پابندی لگاتے ہیں آپ سوئفٹ کے اوپر، لیکن یہ یورپ کے لیے بھی کہیں نہ کہیں جا کے پرابلم بنے گی۔ یہ تو اس وقت دنیا کی صورتحال ہے اور تمام ممالک اس وقت اس میں اپنا سٹینڈ لے رہے ہیں۔ بھارت نے بھی بات کی ہے، اور آج یہ ہے کہ زیلنسکی سے مودی کی بات ہوئی۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر جو اب کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن جو ہے اس کو دنیا کی اور حالات کے، پاکستان کے گرد کتنا گھیرا تنگ ہو سکتا ہے، ان کو کسی چیز کی کوئی ان کو فکر نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی ہمارا ایک رہ گیا ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے عدم اعتماد لانا ہے۔ اب عدم اعتماد کے حوالے سے میں بتا دوں کہ عدم اعتماد کا معاملہ فی الحال تو ٹل گیا۔ پہلے تو ایک وجہ میں نے بتا دی تھی کہ طاقتور حلقوں کا، سنجیدہ حلقوں کا اس میں بڑا کردار ہے۔ اب اس میں تمام پس منظر کے اندر جہانگیر ترین صاحب جو ہے بہت زیادہ متحرک تھے۔ جہانگیر ترین صاحب بیمار ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، وہ اپنا اسپیشل پلان لے کے وہ تو چلے گئے لندن، تو وہ تو کہانی فی الحال جو ہے کہ ٹھپ ہو گئی۔ اب ان کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کے تمام شرارتوں کے پیچھے کیونکہ ویسٹ کا ہاتھ ہے، عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہے روس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور اسلام فوبیا کے حوالے سے جو ان کا سٹینڈ ہے، اس سٹینڈ کی وجہ سے ویسٹ ان کو پاکستان کے اندر جو پپٹس ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ اب لانگ مارچ کریں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لانگ مارچ اصل میں بنیادی طور پر یہ ایک بد امنی پھیلانے کا ان کا منصوبہ ہے، اور ظاہر ہے جب مجھے پتا ہے تو پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیوں کو بھی پتا ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ بلاول صاحب نے ایک 38 نکاتی منصوبہ، یہ سب بیکار بات ہے، کوئی ان کا جو 38 نکاتی منصوبہ اس کا ملک سے کوئی فرق۔ دیکھیے یہ مہنگائی کس طرح کم کریں گے، لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے مہنگائی آپ کیسے کم کر سکتے ہیں۔ مہنگائی اس لیے نہیں آپ کم کر سکتے کہ مہنگائی کرنے والے اور چیزوں کو بلیک مارکیٹ کرنے والے سارے لوگ تو خود آپ لوگ ہیں، خود اسمبلی سے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اتنی بلیک مارکیٹنگ کر کے اپنے پاس اتنا پیسہ جمع کر لیا ہے کہ آپ وہ پیسہ جو ہے اب ملک کے اندر ہنگامہ آرائی کے اندر ملک کے حالات خراب کرنے کے لیے تو لگا سکتے ہیں، لیکن قوم کو ریلیف نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ریلیف کا ٹائم تھا وہ اب نکلتا جا رہا ہے۔ اب عالمی سطح پر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ یوکرین کے حوالے سے جو صورتحال بڑھی ہے، اس سے تیل بھی آپ کو ہوتا ہے مہنگا ہوگا، اور اناج وغیرہ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ساری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو اس وقت اگر وہ چاہتے ہوئے بھی نہ اگر کہیں سے کچھ کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا یہ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی اس وقت سیاستدان کر رہے ہیں اس کا پاکستان کو درپیش خطرات سے یا عوام کو درپیش خطرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے تبصرے سے یا تجزیے سے میں اتنا ہی کہوں گا، اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ آخر میں وزارت خارجہ جو ہمیں وزیر خارجہ صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے کیا کہتے ہیں بات کی ہے یوکرین کے وزیر خارجہ سے، اور پاکستان کی پوزیشن کے بارے میں ان کو وضاحت کی کہ ہم کس طرح اور کیسے کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظاہر غیر جانبدارانہ ہی انہوں نے اپنا وہ کیا ہوگا۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آج اس حوالے سے روس اور یوکرین کے حوالے سے آج کا دن بہت اہم ہے۔ کل جو بھی ہوتی ہے میں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔